اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال موسیٰ بن جعفر علیہ السلام افضل ما یتقرب به العبد الى اللہ بعد المعرفت به الصلاة وبر الوالدین وترک الحسد والعجب والفخر۔ امام کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کی معرفت کے بعد جو چیز افضل ہے اور جو چیز معیار رکھتی ہے کہ انسان کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو انجام دینا چاہیے، یہاں دو چیزوں کے بارے میں امام کاظم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ ایک تو وہ چیز جس کو ہمیں اپنانا چاہیے، جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور دوسرا حصہ اس حدیث میں اس چیز کے بارے میں بیان ہوا ہے جس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، جس کو ہمیں انجام نہیں دینا چاہیے۔ امام نے فرمایا خدا کی معرفت کے بعد اگر کوئی بندہ تقرب خدا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میرا تعلق خدا کے ساتھ اچھا ہو، فرمایا الصلاۃ، اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے پیغمبر ان کو پہلے نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ نماز کا بہت معیار ہے، پیغمبر نے اس لیے تو فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہترین مہم جو چیز ہے، جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، جس پر امام کاظم علیہ السلام نے ہمارے لیے واضح بیان کیا ہے کہ وہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ والدین ایک ایسی نعمت ہیں دوستو، میں فقط ایک جملہ یہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ کو تمام رشتے مل سکتے ہیں، تمام چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن اگر والدین دنیا سے چلے جائیں وہ آپ کو دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ اس لیے میں تمام احباب سے جن کے والدین زندہ ہیں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں اپنے والدین کے ساتھ محبت کریں، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں، کیوں قرآن میں حکم آیا ہے والدین کے ساتھ اف تک نہ کہو، ان کو مت جھڑکاؤ۔ اف سے مراد کیا ہے؟ روایت میں علماء اخلاق نے بیان کیا ہے کہ اگر والد کی بات مان کر ایک بیٹا، ایک فرزند اس کے حکم پر عمل کرتا رہا ہے، کام کرتا رہا ہے، اور بعد میں شام کو بیٹھ گیا اور فقط یہی کچھ کہہ دیا کہ والد صاحب نے مجھے تھکا دیا ہے، میں تھک چکا ہوں، علماء اخلاق نے کہا ہے یہ اف کا معنی یہی ہے۔ یہی بات کہنا بھی گناہ کا موجب بن سکتی ہے، لہذا والدین کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ کیونکہ والد کا مقام بہت زیادہ ہے اور والدہ کا بھی بہت زیادہ مقام ہے۔ کیوں بیان کیا گیا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر انسان جنت حاصل کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا بیٹھا رہتا تھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن عرض کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا ہوں، میری ماں ہے لیکن وہ اسلام پر نہیں ہے، لہذا آپ اگر مجھے حکم دیجئے اس چیز کے بارے میں کیا کروں؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کے ساتھ محبت کر، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر اور ماں کے ساتھ رہے، یہ بہترین عمل ہے۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دی، نیکی کرنا شروع کر دی، لیکن ایک دن ماں نے پوچھا ہے میرے بیٹے پہلے کی نسبت سے اس دفعہ آپ میرے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کر رہے ہو اور میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس وقت بیٹے نے کہہ دیا میری امی جان، پیغمبر اسلام جس کا میں آپ کے سامنے بہت تذکرہ کرتا رہتا ہوں، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ ماں کی خدمت جا کر کرو، اس لیے میں
آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ سے محبت کر رہا ہوں۔ تو اس وقت ضعیفہ نے کہا اے میرے بیٹے، جس نبی کا اخلاق اتنا ہے، جس نبی کا جس نبی کے مذہب میں ماں کا بہت مقام ہے، لہٰذا مجھے اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھاتے، مجھے اس کا کلمہ پڑھا دیجئے۔ دوستو، پھر اس کے بعد میں وہ چند چیزیں عرض کروں جس کے بارے میں امام کاظم نے منع کر دیا ہے۔ امام کاظم نے کہا ہے حسد سے بھی باز آ جاؤ، حسد مت کرو، حسد نہ کرو۔ پھر فرمایا عجب نہ کرو، خود پسندی نہ کرو۔ پھر فرمایا فخر فروشی نہ کرو، فخر نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میں نے تمام مریضوں کا علاج کیا، میں نے تمام لوگوں کو ہدایت کی، میں نے مردہ کو بھی زندہ کیا ہے، لیکن میں چند لوگوں کا علاج نہیں کر سکا۔ پوچھا گیا وہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ لوگ احمق ہیں۔ پھر پوچھا گیا احمق کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو خود پسندی کرتے ہیں، وہ لوگ جو فخر فروشی کرتے ہیں، لہذا ان کا احمق کا اور ان لوگوں کا علاج نہیں ہے۔